بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ ناظرین، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخر تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ کیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذو الحجہ کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذو الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال تھی قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماریں
تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے، اور ناظرین آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا ہے تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لیٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔